بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے ظہور تعجیل امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فقال اما بعد فالقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جیسا کہ آپ تمام حضرات واقف ہیں کہ ابھی ایام فاطمیہ سے منسلک ایام چل رہے ہیں اور پہلے کی شہادت کے ایام تھے اور اب بی بی کی ولادت بھی قریب ہے، تو اپنا موضوع اپنی گفتگو میں فضائل فاطمہ پر ہی رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ بی بی کے بارے میں ہی گفتگو کی جائے۔ پروردگار متعال نے قرآن مجید کے اندر جتنی مرتبہ جتنی بی بی زہرا کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، کسی اور بی بی کے متعلق پروردگار متعال نے اتنی آیات نازل نہیں کی ماشاءاللہ کہ پروردگار نے رسول خدا کی نسل کو سورہ کوثر سے منسلک کیا، کہ سورہ دہر کو پروردگار متعال نے بی بی زہرا کی سخاوت سے منسلک کیا، کہ بی بی کے در پر جو بھی مسکین و یتیم آتے تھے ان کو جو بی بی کھانا دیتی تھی، تو ہمارے تفاسیر کے علماء نے لکھا کہ یہ سورہ دہر اسی موضوع کے سلسلے میں آئی ہے۔ اسی سلسلے میں مشہور ترین آیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ان کو ہر رجس سے دور رکھا ہے۔ ایک جملہ ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پروردگار متعال نے جس بھی نبی سے کلام کیا ہے تو پروردگار متعال نے کہا ہے کہ قیامت نزدیک ہے۔ حضرت آدم نے اپنی امت سے بھی یہی کہا کہ تم اپنے اعمال کو بہتر کرو، کیونکہ عنقریب روز محشر روز قیامت تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ خود پروردگار متعال قرآن کے اندر بھی بارہا مقامات پر فرماتا ہے کہ تم اپنے اعمال کے نظر ثانی کرو، کیونکہ روز محشر روز قیامت نزدیک ہے۔ رسول خدا کے دور سے لے لیجیے 14 سال گزر چکے ہیں، اور وہ قیامت کے جسے پروردگار متعال کہہ رہا ہے قریب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آئے۔ ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں قیامت شاید ابھی آ جائے یا آنے والے 200 سال میں یا کب مستقبل میں آ جائے۔ تو جو چیز خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اتنی قریب ہے، اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم انسان اس فاصلے کو معین نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار متعال جن کے متعلق یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، تو وہ نجاست اور وہ رجس ان سے کتنا دور ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ وہ خداوند متعال کہ جس نے بی بی زہرا کی فضیلتوں کو شمار کرنے کے لیے فقط اپنی ذات کو رکھا ہے، کہ اگر فاطمہ زہرا کی فضائل کو کوئی سمجھ سکتا ہے وہ میں خداوند متعال خود ہوں یا رسول خدا ہیں یا مولا علی ہیں۔ کہ خود احادیث کے اندر ملتا ہے کہ مولا علی اور رسول خدا اگر بی بی زہرا خداوند متعال کے ارادے میں نہ ہوتی تو پروردگار ان دونوں کو خلق نہ فرماتا۔ بی بی زہرا کی بے شبہ فضیلتیں ہیں کہ یہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جن کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہے کہ اے فاطمہ آپ کی رضا ہی پروردگار متعال کی رضا ہے، اور آپ کا غضبناک ہونا ہی خداوند متعال کا سبب ہے کہ خداوند متعال کسی پر غضب ہے۔ یعنی گویا خداوند متعال اپنی مرضیاں سیدہ کے حوالے کر رہا ہے کہ اے فاطمہ جس سے آپ راضی ہیں میں پروردگار متعال بھی اس سے راضی ہوں، اور جس سے آپ ناراض ہیں میں بھی اسی سے ناراض ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجا۔ بی بی زہرا ان 4 خواتین میں سے ہیں کہ جن کو خدا نے ان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ وہ 4 خواتین سب سے افضل ہیں۔ ایک بی بی مریم، بی بی آسیہ، جناب خدیجہ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ۔
اور اس کے بعد اور فرمایا کہ اے فاطمہ آپ ان تمام عورتوں کی بھی سردار ہیں، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں آپ ان سب کی سردار ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو جوانان جنت امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں، کہ وہ امام کے جن کی جنت بھی ان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، سبحان اللہ، کہ حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں، علی جیسے شوہر ہوں، محمد مصطفیٰ جیسے والد ہوں۔ ایسا نصیب بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور بی بی زہرا کی فضیلت ان افراد کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ آیا رسول خدا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بی بی کو فضیلت حاصل ہے، یا مولا علی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے بی بی کو اتنے فضائل اور کمالات حاصل ہیں، یا امام حسن حسین کی والدہ ہونے کی وجہ سے اتنے کمالات بی بی کو حاصل ہیں۔ یہ بی بی کی ذاتی فضائل ہیں، یہ ذاتی فضائل فاطمہ ہیں کہ جو خداوند متعال نے بیان کیے ہیں، کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ دنیا پہچانے فاطمہ کو، کہ دنیا فاطمہ کے فضائل کو سمجھے۔ ہمارے شیخ عباس قمی کا ایک بیان تھا جو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں اپنی ساری زندگی کے اندر بھی اگر اپنے جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان کے فضائل لکھنا شروع کروں، مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کے فضائل میں کبھی نہیں لکھ پاؤں گا۔ پوچھا گیا وہ کس ہستی کی؟ کہا بی بی زہرا کے فضائل ایسے ہیں کہ جو مجھ جیسا بندہ بھی کبھی نہیں لکھ پائے گا۔ بے وقت فاطمہ تو زہرا السلام علیہا کی شان پر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ وجہ پوچھی، کہا فضائل فاطمہ ایک باب ہی الگ ہے۔ اس باب جب تک ہمیں فضائل فاطمہ در فاطمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ہم ولایت علی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رسالت مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہی وہ در فاطمہ ہے کہ جس کے در پر سلمان جھکتے تھے، تبھی تو منی اہل بیت رسول خدا نے کہا کہ اے سلمان آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ در فاطمہ کی قیمت فقط وہی افراد جان سکتے ہیں کہ جن کو خداوند متعال اذن دے اور جو معرفت فاطمہ حاصل کر سکیں، جو پہچان سکیں کہ یہ بی بی کون ہے۔ آج دنیا بحث کرتی ہے کہ بی بی فاطمہ کے ذاتی کمالات کوئی نہیں تھے، بی بی زہرا کے ذاتی فضائل کوئی نہیں تھے، حتیٰ کہ لوگ تو رسول خدا کے بارے میں بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول بھی ہم جیسے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہستیاں معصوم ہیں، ان کا قول امر خداوندی کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ وہ رسول جو خود کہتا ہے کہ میں محمد کلام نہیں کرتا مگر اذن پروردگار متعال سے، اور پھر وہی رسول خدا کی وہ حدیث کہ اس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بھی محمد ہیں، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، اور ہمارا آخر والا بھی محمد ہے۔ تو کیا پتہ چلا رسول خدا یہاں پر اپنی رسالت بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا میری رسالت وہی آخری والے کی رسالت نہیں؟ رسول خدا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رسالت تو فقط مجھ محمد تک محدود ہے، کہ رسالت کا باب مجھ محمد کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر امام زمانہ تک جتنے بھی معصوم ہیں، مجھ محمد کے جتنے بھی فضائل ہیں، فقط ایک رسالت کو چھوڑ کر وہ امام زمانہ تک سب میں موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، کہ اگر میں محمد پروردگار کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتا تو باقی ائمہ بھی، امام علی، امام حسن حسین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی اور امام حسن عسکری تا امام زمانہ، یہ بھی اذن خداوند متعال کے بغیر کوئی عمل سر انجام نہیں دیتے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب آیا کچھ فضائل فاطمہ کو سمجھنا ضروری ہے تو ہمیں سیرت فاطمہ کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ محب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ فقط کسی کے ساتھ عشق کرے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کئی چیزوں کا تقاضا بھی کرتی ہے، محبت کئی چیزوں کا تقاضا بھی کرتی ہے، اس محبت میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی، ان چیزوں کی قربانی کی جو چیزیں آپ کو پسند ہیں۔ اگر آپ عشق الہی بھی پانا چاہتے ہیں تو عشق الہی بھی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، مشکل ہے خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا۔ کہ آیا کس کو پسند ہے کہ صبح صبح سردی میں اٹھ کر صبح 5 بجے فقط اور فقط 2 رکعت نماز کے لیے اٹھے؟ کس کو پسند؟
کسی کو بھی نہیں پسند. فطرت انسان ہے کہ انسان آسانی چاہتا ہے, انسان نہیں چاہتا کہ اسے مشکل میں ڈالا جائے. لیکن خدا متعال چاہتا ہے کہ تم اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو, تم اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں صبح اٹھ کر فجر کی فقط 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے ساری زندگی فقط نماز فجر کو ترک کرتا رہے اور باقی اپنے تمام واجب اعمال کو سر انجام دے, تو کیا وہ قرب الہی حاصل کر پائے گا؟ کبھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس نے وہ قربانی ہی نہیں دی کہ جو خداوند متعال چاہ رہا ہے. اسی طرح محبت فاطمہ دل میں رکھنا اور بات ہے, اور محبت فاطمہ کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا اور بات ہے. خود امام رضا سے ایک واقعہ منقول ہے کہ جب چند افراد امام رضا, جب شاہ ایران نے ان کو اپنے ساتھ خراسان لے گئے امام رضا کو, تو جب امام وہاں پر پہنچے تو مدینہ سے اور مکہ سے قافلے جایا کرتے تھے. یقیناً امام کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے چند افراد, جو مسائل ہوتے تھے حالات سے آگاہ کرنا. تو انہوں نے اس بار ایک شخص تھا جو انہیں قافلے کو لے کر آتا تھا اور ہر بار امام سے آ کر ملتا تھا. تو اہل مدینہ میں سے کچھ افراد نے کہا کہ ہم نے بھی امام سے ملنا ہے, ہم نے بھی زیارت کرنی ہے. اس دور کا سفر بھی کوئی آسان سفر نہیں تھا, یقیناً مہینوں لگ جاتے ہوں گے, اونٹوں کا اور گھوڑوں کا سفر تھا. تو جب وہ امام کے پاس پہنچے تو امام کے دروازے پر جو دستک دی, تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو کہا کہ ہاں امام کے شیعہ ہیں. انہوں نے جب امام کو جا کر یہ بتایا کہ آپ کے چند شیعہ ہیں جو آپ سے ملنے آئے ہیں, تو امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, انتظار کریں. سارا دن انتظار کیا, جب امام سامنے نہ ہے تو واپس چلے گئے. اگلے دن پھر آئے, پھر کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے, ان سے کوئی انتظار کریں. لگاتار 3 سے 4 دن, 1 ہفتہ گزر گیا, یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک آخری مرتبہ جاتے ہیں, شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی وجہ ہے جو امام ہم سے ملنا نہیں چاہتے. اس بار جب وہ دروازے پر گئے تو کہا کہ ہم امام کے محب ہیں جو ان سے ملنا چاہتے ہیں. اور اس مرتبہ امام نے ان کو اندر بلایا, اور جب انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ پہلے آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ میرے شیعہ ہیں, جبکہ آپ ان شیعت کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتے کہ جو ایک میرے شیعہ میں ہونے چاہیے. اب جب آپ نے کہا کہ ہم آپ کے محب ہیں, تو اب میں نے آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے کہ اب آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں. اسی پہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شیعان علی ہونے میں, شیعان فاطمہ ہونے میں فرق ہے محبان علی اور محبان فاطمہ ہونے سے. محبت تو ہم سب سے رکھتے ہیں, وہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے کہ آپ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, فقط ہمارے مسئلے کی بات رہی. ہر کوئی کہے گا, کوئی ایسا شخص نہیں جو مسلمان ہو اور کہے کہ میں مولا علی سے محبت نہیں کرتا, کوئی ایسا شخص نہیں. مگر اصل کرائیٹیریا کیا ہے؟ اصل کرائیٹیریا وہ عملی تقاضے ہیں کہ جو امام علی اور بی بی فاطمہ اور ہر معصوم نے بتائے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں, ہر بندہ معصیت کار ہے. یقیناً تمام افراد جو بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ اہل علم اور اہل عمل ہیں, مگر ہم اولاد آدم میں سے ہیں, اور یقیناً ہم غلطیاں کرتے ہیں. مگر انہی غلطیوں سے تو ہمارے معصومین اور ہمارے ائمہ نے ہمیں بچانا ہے. اگر ہم سے سہون کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں تب بھی بچا لیں گے, اور اگر ہم عمدن کوئی غلطی کرتے ہیں تو تب بھی پروردگار متعال کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرو. میں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ, مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف نہ کروں. جبکہ خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر تمام جن و انس اپنی تمام تر حاجات مجھ سے مانگ لیں, میرے خزانے میں سے تمام تر حاجات مجھ سے مانگ لیں, ازل سے لے کر اب تک جتنے بھی جن و انس ہیں, اور میں انہیں ان کی حاجات دے دوں, اپنے خزانے میں سے ان کی خواہشات کو پوری کر دوں. جس طرح ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈبویا جاتا ہے اور اسے باہر نکالا جاتا ہے, تو اس سوئی کی نوک پر جو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے, تو خدا متعال کہتا ہے کہ مجھ پروردگار کے خزانے میں اس قطرے جتنا بھی فرق نہیں پڑے گا. تو آیا
अब जब हम खुदावंद मुताल की बारगाह में जाएंगे और हम जब माफ़ी मांगेंगे तो ये कैसे हो सकता है खुदावंद मुताल हमें माफ़ ना करे? यकीनन हमें अपने आमाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। फ़ज़ाइल फ़ातिमा बहुत बुलंद हैं और यकीनन रोज़े महशर भी हमें इन्हीं की शफाअत निजात देगी कि जब खुदावंद मुताल खुद कहेगा कि ए मोहम्मद, ए फ़ातिमा, ए अली, अपने शियों को अलग कर लो, तो आया कम से कम हम इतने अहले अमल हो जाएं कि जब परवरदिगार कहे कि या अली अपने शियों को अलग कर लीजिए, तो हम उस शिया के क्राइटेरिया पर पूरे उतर सकें कि जब इमाम कहें कि मेरे शिया अलग हो जाएं तो हम भी उनके साथ अलग हो जाएं। वरना रोज़े महशर कई ऐसे अफराद होंगे जो दावा तो करेंगे शियत का, अगर शिया नहीं होंगे। दावा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, दावा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको साबित करना असल मकसद है कि मैं उसको साबित कितना कर रहा हूँ। और बीबी की जिंदगी से हमें यही चंद बातें सीखने को मिलती हैं। फकत और फकत चंद इखलाकी पहलू या बीबी की जिंदगी के उठा के देख लें कि जब भी बीबी ज़हरा के दर पर कोई आया है तो बीबी ने कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजा। बीबी जितना अपने बच्चों से ज्यादा बीबी उस आने वाले साइल की हाजत पर तवज्जो करती थी कि अगर एक घर में फकत एक वक्त का खाना मौजूद है, या बच्चे खा सकते हैं या कोई साइल खा सकता है, तो बीबी कहती थी वो साइल खाना खा ले, हसन, हुसैन और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की खैर है। ये है फातिमा तो ज़हरा का क्राइटेरिया। अगरचे हम इस कमाल हद तक नहीं पहुंच सकते, मगर कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश तो की जा सकती है कि आज दुनिया बहलोल जाना कि जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं कि जो इमाम रज़ा के गुलामों में से एक गुलाम है, कि जिनके बारे में मशहूर है कि वो बाजारों के अंदर जन्नत के मकान बेचा करते थे। अगर हम मासूम नहीं बन सकते तो क्या हम बहलोल दाना भी नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। हम चाहें तो हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। रास्ता तो खुला है, रास्ता तो खुला है, सीढ़ियां तो बस हमने चढ़नी है। मुमकिन है कि आज भी कई अफराद ऐसे हों कि उस मंजिल से भी आगे पहुंच जाएं। तो फकत हमें अपने इखलाक पर गौर करना चाहिए कि आया मेरी वजह से क्या मेरा इखलाक ऐसा है कि जो रसूल खुदा और मौला अली चाहते थे कि जिस इखलाक को देखकर क्या बीवी मुझसे मुतासिर हो जाएं। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने आइम्मा की सीरत पर और उस किरदार खुशी करने पर, उस किरदार को अपनाने पर तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि परवरदिगार हमारे जितने भी मरहूम हैं उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। एक मरतबा सूरह फातिहा।